إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا. لبے کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیل کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کی لائق و سزاوار ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ہمیشہ بے مثال ہے اور بے مثال رہے. وہی اللہ ہے جس نے انسان کو جو تمام مخلوقات میں افضل بنا کر پیدا کیا ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہی اللہ ہے جو ہماری ہر طرح کی اچھی تعریفات کا حقدار ہے، کیونکہ خود اپنی تعریف بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرا آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت مطہرہ مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جمعہ کی مناسبت سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور کل روز قیامت کے دن جس طریقے سے ہم یہاں پر مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر اسی طریقے سے مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے میں نے بڑا ہی عمدہ موضوع، جو انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمارا وجود کسی اور کے لیے یعنی کہ دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، اس اعتبار سے میں نے
موضوع کا انتخاب کیا ہے فکر آخرت۔ ایک باپ کے اندر اپنے اولاد کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کس جگہ پر تعلیم دوں، اور میرے بچے کی جو ہے زندگی کی فکر ایسا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ ابھی بچہ پیدا ہو کر 5 یا 10 سال نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی اس کی فکر اتنی کرتا ہے 60 سال کی فکر کر کے اس کے نام پر فائنانس لے لیتا ہے، اور اولاد خود کی فکر کرتے ہوئے ایسی زندگی، غفلت کی زندگی گزارتی ہے، کبھی بے نمازی ہو کر، کبھی بے حیا ہو کر ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ اور ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے اس کی فکر کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی نظروں کے اندر الگ الگ فکر ہے، لیکن اصل فکر کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپروری دنیا ہے۔ اس دنیا کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھانا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان کو مرنا ہے، یہ جب اس کے ذہن میں آتی ہے، تب جا کر جو آج کا موضوع میرا ہے فکر آخرت۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، خود بخود اس کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر ہر طرح کی فکر ہے۔ آج میں دکان نہیں جاؤں گا، آج میں تجارت کے لیے نہیں جاؤں گا تو میرا گھاٹا ہونے والا ہے، یہ ہمیں فکر ہے۔ آج کے دن میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجوں گا تو میرے بچوں کی کلاس چھوٹ جائے گی، اس کی فکر ہے۔ ایسے بہت سارے فکریات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہمارا دل و دماغ کسی فکر سے خالی ہے تو وہ صرف فکر آخرت ہے۔ کیوں؟ اگر فکر آخرت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوتی تو آج جو یہ مسجد جمعہ کے اندر اتنی خالی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ فکر کرنے والا انسان، فکر کرنے والا آدمی، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب اذان دی جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو مسجد میں لانا۔ یہ انسان کے پاس دین کے قدر فکر ہونا، گویا کہ آخرت کی فکر ہونا ہے۔ ہم اپنی زندگی ہمیشہ سے غفلت میں برتتے آ رہے ہیں۔ یہ غفلت ہمیں دنیا کے اندر لگتا ہے کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کٹے گی۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، ہم کو بھی کھانا کھلا رہا ہے۔ ان کی زندگی بھی آسانی سے چل رہی ہے، ہماری میرے آپ کی زندگی بھی آسانی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا صحیح معنوں میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے۔ کیوں ترجیح دے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو انسان اس دنیا کے اندر پراپرٹی خرید کر، اپنے مال و دولت کو جمع کر، اپنی شان و شوکت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جس نے خود دنیا بنانے والا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا کو دل لگا بیٹھے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان کیسا ہے؟ اس دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ ایک تفسیرہ کرنے والے، تفسیر لکھنے والے بڑا ہی اچھا نقطہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان گھروں کے اندر واش روم بناتا ہے، جب نیا گھر بناتا ہے ایک اچھا سا واش روم بناتا ہے، اور اس کے اندر جتنی سہولیات ہوتی ہیں سہولیات
کو فراہم کرنے کے باوجود بھی انسان وہاں پر جا کر کبھی بستر نہیں لگاتا، بلکہ اس واش روم کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب جا کر اس واش روم کو استعمال کرتا ہے، جب ضروریت ختم ہو جائے انسان وہاں سے باہر آ جاتا ہے، انسان وہاں پر بستر لگا کر نہیں سوتا۔ یہ دنیا ایز اے واش روم، یہ دنیا ایسے ہی ہے، انسان کو اتنا ہی استعمال کرنی چاہیے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنے زندگی کے اندر حد سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا یہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا جب ہم دنیا کو زیادہ تر ترجیح دیں گے، اپنے کاروباروں میں زیادہ فوکس کریں گے، ہم اپنے کاروباروں کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہماری نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ اسلام، دین اسلام آپ کو تجارتیں بزنس کرنے سے کبھی نہیں روکتا، آپ کو ترقی کرنے سے کبھی نہیں روکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ہمارا غلط علم ہے کہ صحابہ اکرام غریب تھے، غلط علم ہے ہمارے پاس۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین بڑے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھ کر ان کے لائے ہوئے سکوں کو اچھال کر کہتے ہیں آج کے بعد سے عثمان کوئی نیکی بھی نہیں کرے گا، وہ جنتی ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس اتنا مال تھا، جب اللہ کے نبی اعلان کرتے فوراً اٹھ کے کہتے اللہ کے نبی آپ کا عثمان کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس دولت تھی، لیکن فرق اتنا ہے آج کل کی ہماری دولت ہماری آخرت کے لیے آڑ آ رہی ہے، ان کی دولت ان کی آخرت میں کوئی آڑ نہیں آتی تھی۔ فکر آخرت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ فکر آخرت کا کیسا معاملہ کرتے، خود اپنے آخرت کی فکر میں کیسے مشغول رہتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم علی الخطا ہے، جن کی اگلی پچھلی سارے گناہ معاف ہے، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار کیسا تھا؟ اللہ کے نبی دن میں 70 سے 60 مرتبہ توبہ استغفار کرتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ ان کے پیروں کے اندر سوجن آ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے کہ آپ اس طریقے سے، آپ تو سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو جنت میں جانے والوں کے، سارے قیامت تک آنے والوں مسلمانوں کے، سارے انسانیت کے سردار۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ یہ ان کی آخرت کی فکر تھی، یہ ان کی آخرت کی فکر تھی۔ سب سے مشہور صحابی عمر خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایسے صحابی جب ایک راستے سے گزرتے، نیچے پڑی ہوئی ایک لکڑی کو دیکھتے، ان کی نیکیاں ایسی جن کے بارے میں ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے نبی جو یہ آسمان پر جہاں پر ہم اتے کشادہ دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، ذرا بتائیے اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں عمر کے ہو سکتی ہیں۔ اتنے ساری نیکیاں رکھنے کے باوجود بھی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی فکر آخرت کو لے کر کیسے تھی؟ وہ کہتے ہیں کاش میں یہ لکڑی بن جاتا، اللہ رب العالمین مجھے یہ لکڑی بنا کر پیدا کرتا، کچھ دن گزرتے مٹی میں گل جاتا، میں ختم ہو جاتا، نہ مجھے کسی اچھائی کا سوال کیا جاتا نہ کسی برائی کا سوال کیا جاتا۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس قیامت کے دن میں ایک میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ دے، مجھے کچھ بھی نہ دے، نہ ہی میرے نیکیوں کا پورا بدلہ ملے نہ ہی میرے گناہوں کا مجھے بدلہ ملے، بس مجھے جنت کے اندر تھوڑا سا داخلہ مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ اتنی بڑی نیکیاں کرنے والے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بار بار جنت کی بشارت دیتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر ایسی تھی۔ ان کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں، ان کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے آقا اپنے سرتاج کو دیکھا کہ وہ بظاہر بادشاہ ہے، بظاہر ملک کے امیر ہے، اس کے باوجود بھی وہ جاتے ہیں کسی کے گھر کے اندر، جب خبر ملتی کہ ان کا بیٹا یا ان کا شوہر کسی کے جو ہے جنگ کے لیے گیا ہے، ان کے گھر میں جاتے اور جا کر پوچھتے ماں تیرا بیٹا خبر پہنچی ہے، تیرا بیٹا فلاں جنگ کے لیے نکلا ہے، اگر تو اجازت دے دے تو میں تیرے کپڑے دھل دوں، اگر تو اجازت دے دے میں تیرے گھر کا پانی بھر دوں، اگر تو اجازت دے دے میں تیرے گھر کے اناج کا انتظام کر دوں، اگر اگر اجازت دے دے میں تیرا جو بوجھ ہے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔
یہ ان کی آخرت کی فکر تھی. آج مسجد کے کام کرنے میں ہماری حالات خراب ہو جاتی ہیں. معاف کرنا، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی فکر کو لے کر، اس سے پہلے ایک بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سب سے بڑے تابعی، لوگ ان کو پانچواں خلیفہ بھی کہتے ہیں. ان کی آخرت کی فکر کیسے تھی؟ ایک مرتبہ اپنی بچیوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے بچوں کو جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد جب ان کے بچوں کو بات کرتے ہیں تو ان کی بچیاں کپڑے سے، اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتی ہیں. ڈھانپنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز خادمہ سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ میری بیٹیاں مجھ سے پردہ کر رہی ہیں، مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنے منہ کے اوپر کپڑے رکھ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی خادمہ کہتی ہے رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کے بعد وہ پہنچتے ہیں. کہتی ہیں عمر بن عبدالعزیز آپ تو گورنر ہیں، لیکن آپ کی بیٹیوں کا حال ایسا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج آپ کی بیٹیوں نے مسور کی دال اور پیاز کھائی ہے، اس وجہ سے پیاز کی بدبو آپ کو تکلیف نہ دے، اس وجہ سے وہ آپ کی بچیوں نے منہ کے اوپر جو ہے کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے بچیوں کو آخرت کی فکر کو لے کے ہوئے کہتے ہیں اے میری بچیوں، بیت المال کے اندر خزانہ پڑا ہوا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے دسترخوان پر ہر وقت رنگ برنگی کھانے رکھ سکتا ہوں. کیا تمہیں اس چیز کو قبول ہے کہ کل قیامت کا دن ہو اور تمہارے باپ کو اللہ رب العالمین گریبان پکڑے اور کہے عمر بن عبدالعزیز تم نے بیت المال کا مال استعمال کیا ہے، تمہیں کیا یہ چیز منظور ہے؟ بیٹیوں نے کہا بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی بچیاں کہتی ہیں بابا ہم اس پر صبر کر لیں گے. لیکن عید کا زمانہ تھا، بیٹیاں سوال کرتی ہیں بابا ہماری سہیلیاں نئے نئے کپڑے پہن رہی ہیں، ہمارے رشتہ دار سب لوگ کپڑے پہن رہے ہیں، بس ہمارے کچھ کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا تو کافی ہے. ذرا غور سے سنو، جو مہنگی پیسے دے کر پھٹی ہوئی جینس پہننے والوں، یہاں پر دیکھو فکر آخرت کس کو کہتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے بیٹیوں کو فکر کو دیکھ کر، بیٹیوں کو طلب کو دیکھ کر ایک خط لکھتے ہیں بیت المال کو. خط میں لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز میں بول رہا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے. معاف کرنا، آج ہماری فکر آخرت ایسی ہے، ہم مرے نہیں، مرنے سے پہلے ہماری پلاننگ یہ ہے کہ مرنے کے باوجود بھی ہمارے بیٹے بیٹھ کر کھائیں. اس وجہ سے ہم اپنے بینکوں کے اندر جو ہے فائننس کرائے ہوئے ہیں. ہیلتھ انشورنس، ہاؤس انشورنس، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں. فکر آخرت کیسی؟ عمر بن عبدالعزیز پرچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے. جب وہاں پر خط پہنچتا ہے، وہاں کے غلام جو ہے آقا جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خط بھیجا ہے. تو اس خط کے پیچھے لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بیت المال کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے، 1 مہینے کی تنخواہ کیا، ہم 1 سال کی تنخواہ تمہیں ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ذرا یہ بتاؤ اگر ہم 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں دے دیں، کیا گارنٹی ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے کہ تم 1 مہینے تک زندہ رہو گے؟ اگر تم زندہ نہیں رہو گے تو تمہارا ایک قرضہ کون چکائے گا؟ یہ آخرت کی فکر صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، تابعین کے اندر کوٹ کر بھری تھی، جو ہمارے اندر نہیں. آج انسان نمازوں کو چھوڑ کر، بے حیائی کو اپنا کر، موبائل فون کے اندر بے حیائی کو اپنا کر اپنی دنیا تو خراب کرتا ہے، اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے. آگے بتاؤں گا کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو فکر آخرت کس طریقے سے دلایا کرتے. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ
اما عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو اللہ کی نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب بیوی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا صدیق کی بیٹی صدیقہ، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بیٹھ کر رو رہے، آ کر کے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بس جہنم کی آگ کو میں نے یاد کری، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ درد مندانہ انداز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سوال بھی کیا تو کیسا سوال، دل پر ہلا جانے والا۔ پوچھا اے میرے سردار ذرا بتاؤ کل روز قیامت کا دن ہوگا، کیا آپ کل روز قیامت کے دن میرا ساتھ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ دنیا کے اندر جو مانگنا ہے تو مانگ لے، میں ساری چیزیں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 3 جگہ ایسے ہوں گے جہاں پر تیرا محمد بھی وہاں پر کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ تو خود اپنے آخرت کی فکر کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لے، نمازوں کی پابندی کر لے، تو خود اپنے آخرت کی فکر کر لے۔ کل تیرا یہ شوہر جو دنیا کے اندر جو مانگے گی وہ دینے کے لیے تیار ہے، کل آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر بھی تیرا سردار کام آنے والا نہیں ہے۔ کہا جب حساب و کتاب، جب ترازو تولا جائے گا، جب اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت محمد تجھے نہیں دکھے گا، نہ تو میرے کام آئے گی نہ میں تیرے کام آؤں گا۔ جب نام اعمال لکھے جائیں گے، جب جنت جہنم کی کتاب لکھی جائے گی، اس وقت میں تیرے کام آنے والا نہیں ہوں۔ تیسری جگہ پل صراط یعنی کہ ایک برج ہوگی جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگی، وہاں پر میں چلتا رہوں گا، اس وقت مجھے تیری یاد نہیں آئے گی۔ اے عائشہ خود تو اپنی فکر کر لے، اللہ اکبر، یہ تو بیوی تھی، یہ تو بیوی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو لے کر فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ، آج استغفر اللہ، ہمارے ماں باپ کی فکر ایسی ہے کہ اگر بچہ اسکولوں کے اندر گانا نہیں گا رہا ہے تو ہمارے ماں باپ پریشان ہیں کہ میرے بچے کو گانا نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فکر آخرت اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دیتے ہوئے کہتے فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ بنت محمد تو میری لگتے جگر ہے، تو سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹی ہے، میں تجھ سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر تو دنیا کے اندر تو جو کچھ مانگ لے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو سونا مانگ لے میں تجھے سونا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹا کل آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تیرا بابا وہاں پر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ عائشہ تو اپنی فکر کر لے، تو اپنے آخرت کی فکر کر لے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا بیٹا تو نے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ رب العالمین تجھے جہنم کے اندر ڈھکیلے گا، وہاں پر میں کام آنے والا نہیں ہوں۔ قیامت کے ہولناکیوں کو اپنے دل کے اندر بسائیے حرام۔ جب گناہ کرتے ہیں، گناہ سے پہلے اللہ کو حاضر و ناظر مانیے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جب اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک ہم آخرت کی فکر نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں اللہ کی نبی کا سمجھانے کا طریقہ کیسا تھا اپنی بیویوں کو۔ یہی معاملہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کہتی۔ اللہ کی نبی اپنی پھوپھی کو بھی کہتے ہیں اے میری پھوپھی تو جو چاہے مانگ لے، یہ تیرا بھتیجا قربان ہے تجھ پر، لیکن کل روز قیامت کا دن ہوگا، نہ میں تیرے کام آؤں گا نہ تو میرے کام آؤں گا۔ سورہ عبس کی آخری آیت تلاوت کیجیے، ترجمے کے ساتھ گھر میں جا کر پڑھیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایسا دن آئے گا جس دن سب انسان اپنے ہولناکیوں کے اندر، اپنے فکر کے اندر رہیں گے، ہر کوئی ننگا رہے گا، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، ماں اپنے بچے کو
ہماری نیکیاں نہ مانگ لے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. انسان جب مر جاتا ہے، انسان دولت کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، بینکوں سے لون لے لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرامی کام کرتا ہے. لیکن وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں ہو، وہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ کم کھاؤ، حلال کھاؤ. آخرت کی فکر جس کے اندر نہیں ہے، آپ دیکھیں، بس ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا دیں، جو سود کا تجارت کرتے ہیں ان کے پاس آخرت کی فکر صحیح معنوں میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. ہماری اوقات ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، انسان کو جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان ہے، انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، لیکن انسان کو صرف دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز، کل نفس ذائقۃ الموت. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی ٹاپک پر جو ہے خطبہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان کو مرنا اٹل ہے. آپ خود ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اب موت نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں آ رہی، اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لے. اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہماری عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 60 سال. ٹھیک ہے، 60 سال کے بعد دن گزرتا جا رہا ہے. 60 پر 1 سال ہونا ضروری ہے، 70 سال ہونا ضروری ہے. آپ جب تک موت کو یاد نہیں کریں گے، انسان جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ہماری عمر گھٹتے جا رہی ہے. لیکن انسان کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں گزارنا ہے، ہم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں وہ بھی 60 سال کے 70 سال کے گزرے. ہاں، انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو ایک نوجوان 18 سال کا ماں باپ کو گالی گلوچ دے کر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی کر کے باہر نکلتا ہے، زور سے گاڑی لے کر جاتا ہے، پیچھے سے لاری جو ٹریکٹر آ کر مار دیتا ہے، اس کی جان ختم. وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آئے گی ہمارے گھر کے بزرگ کہاں گئے، ہمارے دادا دادی کہاں گئے، ہمارے ماں باپ جو بوڑھے تھے وہ کہاں گئے، ہمارے رشتے دار تو بوڑھے تھے وہ کہاں گئے، مرے نا. ان کو دیکھو کہاں گئے، قبر کے اندر مٹی بن گئے. وہی دن آئے گا ایک دن، جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ایک دن آئے گا منو مٹی میں مجھے اور آپ کو جانا ہے. اے غافل مسلم ہوش میں آ، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جس وقت تیرا جنازہ نکلے گا. دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. بس اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیے، جو ہمارے بزرگ جن کو ہم اچھی محبت کرتے تھے وہ لوگ آج کہاں ہیں، جن کو ہم اچھی طریقے سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے ہیں. ایک دن آئے گا تمہیں بھی ننگا جسم کیا جائے گا، پانی نلایا جائے گا. مہنگے مہنگے شیمپو سے نہانے والوں نہائیے، اچھی بات ہے. مہنگے مہنگے شیمپو، کچھ بھی گندگی لگے تو ہٹانے والے. کل روز قیامت کے دن سستے والے شیمپو سے نہ جانے کوئی آئے گا ہلائے گا، وہی بنا جیب والے کپڑے کو لپیٹ کر تمہیں قبر کے اندر ڈالیں گے، اور مٹی میں تمہیں اطمینان سے نہیں ڈالیں گے. سب کو جلدی رہے گی جانے کی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کے دھوکے کا سامان ہے دنیا. لوگ مٹی اطمینان سے نہیں ڈالیں گے، لوگ مٹی جلدی ڈالیں گے. کیوں؟ ان کو جانا ہے وہاں سے. جب مریں گے آپ کو آپ کا نام بھلا دیا جائے گا، میت کے نام سے جانے جائیں گے. بس یہ باتیں اپنے اندر فکر پیدا کر کے اس باتوں پر غور کیجیے. یہی آخرت کی فکر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین موت کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں آخرت کی فکر ہر لمحہ ہر طریقے سے اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم موت کو جو ہے ہم موت سے غفلت ہی برت رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کو لے کر موت کو صحیح معنوں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہم نے نادانی میں انجانی میں جان بوجھ کر اکیلے میں تنہائی میں جماعت میں مل کر جو گناہ کیے, اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے, تو غفور رحیم ہے. اللہ رب العالمین تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو دفنائے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما. اللہ ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو کوئی بھی مقروض ہے یا اللہ نہ جانے انجانے کے اندر سود لیے ہیں, اللہ رب العالمین غیبی مدد فرما کر وہ سود کو ادا کرنے کی ذریعہ پیدا فرما. اللہ رب العالمین آئندہ سود کے قریب نہ جائیں ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما. اللہ رب العالمین یہ سود جیسی بڑی بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہر ایمان والے کو, ہر مسلمان کو حفاظت فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کو لے کر دنیا کے اندر ایک انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کو لے کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے, اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو کوئی بھی نوجوان رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, لڑکا ہو یا لڑکی, اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے ایک نیک جوڑے کا انتظام فرما. اللہ رب العالمین کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کر کے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کر کے فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی فکر کر کے جمعہ سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالامال فرمائے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دیکھیے, اگر کوئی بات کڑوی لگے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی. یہ بات کسی انسان کو ٹارگٹ بنا کر نہیں کہی گئی, کیونکہ وہ انسان کامیاب انسان ہے جو بات حق سنتا ہے, اس پر تدبر کرتا ہے کہ میرے اندر ایک کمی ہے, اس کمیوں کو کیسے سدھاریں. کیونکہ میں آپ کا بڑا یا چھوٹا بھائی بن کر آپ لوگوں کے سامنے جو بات حق ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے, وہ بات بتایا ہوں. اگر کوئی بات کڑوی لگتی ہے, اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر سوچیں کہ ہمارے اندر ایک کمی ہے, تو ہم اس کو کیسے اصلاح کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.